العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. پانچوں نمازیں جمعہ سے جمعہ تک، رمضان المبارک سے رمضان المبارک تک کے درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بشرطے کہ کبائر گناہوں سے بچا جائے. پانچوں نمازیں جمعہ سے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے صغائر گناہ ہوتے ہیں ان سب کو اللہ اعمال صالحہ کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں. یعنی حدیث پاک میں جن اعمال کا تذکرہ کیا گیا ہے ان اعمال کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں. 5 نمازوں کی برکت سے، نماز جمعہ کی برکت سے، رمضان کے روزوں اور رمضان کی دیگر عبادتوں کی برکت سے صغائر گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں. اذا اجتنبت الکبائر، جب تک کبائر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. یہی جمہور علماء رحمہم اللہ کا مذہب ہے، اسی پر اجماع المسلمین ہے، مسلمانوں کا اتفاق ہے. مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اعمال سے صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ معاف ہو جائیں تو اب کوئی آدمی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. حالانکہ کچھ نہ کچھ عمل تو آدمی کرتا ہی ہے. کبیرہ اور صغیرہ گناہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کیا گناہ کبیرہ 7 ہیں؟ انہوں نے جواب دیا 700 سے بھی زیادہ ہیں. ہم ذیل میں ان امور کی نشاندہی کرتے ہیں جن سے کسی گناہ کا کبیرہ یا صغیرہ ہونا ثابت ہوتا ہے. ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا قرآن کریم یا حدیث پاک میں جہنم بتلا دی گئی ہو.
جیسے کسی مسلمان کو عمدن قتل کرنا، جان بوجھ کر قتل کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس میں یا جس پر قرآن و حدیث میں حد آئی ہو، یعنی متعین شرعی سزا آئی ہو، جیسے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا۔ نمبر 3، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس پر قرآن کریم یا حدیث پاک میں لعنت اور خدا کا غضب آیا ہو، جیسے عدالت میں جھوٹی گواہی دینا۔ نمبر 4، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کو قرآن کریم یا حدیث پاک میں کبیرہ گناہ کہا گیا ہو۔ نمبر 5، ہر اس فرض عبادت کا ترک کرنا، چھوڑ دینا جو قرآن و حدیث کی روح سے فرض ہے، جیسے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز نہ پڑھنا۔ نمبر 6، ہر اس ممنوع کام کو کرنا جس سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا ہو اور حرام کہا گیا ہو، جیسے غیبت، یعنی کسی کے پس پشت اس کی برائی کرنا۔ نمبر 7، ہر وہ صغیرہ گناہ جس کو معمولی اور حقیر سمجھ کر کیا جائے، جیسے کسی اجنبی عورت کا بوسہ لینا۔ نمبر 8، ہر وہ گناہ جس کو جان کر بار بار کیا جائے، جیسے نامحرم عورت کی طرف بری نیت سے بار بار دیکھنا۔ نمبر 9، ہر وہ گناہ جس کا نقصان یا برائی مذکورہ بالا کبیرہ گناہوں کے برابر ہو یا ان سے بھی زیادہ ہو، جیسے مسلمانوں کے خلاف مخبری کرنا اور ان کے راز کافروں کو بتانا۔ نمبر 10، بندوں کے حقوق جو نہ ادا کیے گئے ہوں اور نہ ان سے معاف کرائے ہوں۔ یہ تو کبیرہ گناہ سے متعلق تفصیل ہوئی۔ اب صغیرہ گناہ سے متعلق بھی کچھ جان لیجئے، سن لیجئے۔ صغیرہ گناہ مذکورہ بالا کبیرہ گناہوں کے علاوہ تمام برے کام جو اچھے کاموں کے کرنے سے خود بخود مٹ جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنے سے درمیان میں کیے ہوئے برے کام اپنے آپ مٹ جاتے ہیں اور معاف ہو جاتے ہیں۔ مذکورہ بالا کبیرہ گناہوں کے ابتدائی مراحل میں کیے گئے برے کام، جیسے بلا قصور کسی مسلمان کو قتل کرنے والے کو خنجر یا پستول دے دینا۔ مذکورہ بالا حدیث میں حسنات کے ذریعے یعنی فرائض کے ذریعے جن گناہوں کے معاف ہونے کی خبر دی گئی ہے وہ سب صغیرہ گناہ ہیں۔ اسی لیے آخر میں کہا گیا ہے جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، یعنی بچا جائے اور دور رہا جائے۔
آگے حدیث کی عبارت خوانی کی جا رہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو بلند فرمائے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے وقت میں مبالغے کے ساتھ وضو کرنا، وکثرت الخطا الی المساجد، اور مسجدوں کی طرف زیادہ آمد و رفت کرنا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظام کرنا، انتظار کرنا۔ فذالکم الرباط، اسی کا نام رباط ہے۔ رباط کی تحقیق سن لیجئے۔ رباط جس سے کوئی چیز باندھی جائے، وہ جگہ جہاں لشکر حفاظت سرحد کے لیے پڑاؤ ڈالے، جمع ربوط آتی ہے۔ یمحو اللہ بہ الخطایا، قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کنایہ ہے مغفرت سے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ ان اعمال کی برکت سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ وضو میں مبالغہ کرنا، اعضاء کو ایک بار دھونا تو فرض ہے، اور 3 بار دھونا سنت، اور مستحب ہے 3 بار سے زائد دھونا۔ اور اس روایت سے یہ عمل جائز معلوم ہوتا ہے، یعنی 3 بار سے زائد دھونا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ائمہ احناف سے دھونے کی تعداد کے بارے میں کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لو زاد علی الثلاث لطمأنینۃ القلب لا بأس به لقوله علیہ السلام دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ اطمینان قلبی کے لیے اگر 3 مرتبہ سے زائد بھی دھو لے اپنے اعضاء کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استدلال کر رہے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تاکہ شک ختم ہو جائے۔ علی المکارہ، مشقت کے وقت مراد یہ ہے کہ پانی کو قیمت سے زائد پر خریدنا پڑتا ہے، یا سخت سردی ہو رہی ہو، یا جسمانی درد وغیرہ کے وقت میں پانی کا استعمال ناگوار ہو، تب بھی وہ وضو کرتا ہے، تب بھی وہ وضو کر رہا ہے۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے، دوسری نماز کی ادا کرنے کے لیے
یا مطلب یہ ہے کہ مسجد سے اگرچہ وہ باہر چلا جاتا ہے مگر قلبہ معلق بہا، مگر نماز ہی میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے۔ رباط کی تشریح، رباط کہتے ہیں سرحد کی حفاظت کو، کہ دشمنوں سے اس کی حفاظت کرنا۔ تو ان اعمال کو رباط سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ ان اعمال سے بھی شیطان سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے کہ دوسری روایت میں آتا ہے رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، دشمنوں کے جہاد سے نفس کے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ نفس کی بھی مسلسل نگرانی کرنی ہے کہ کسی وقت بھی شیطان حملہ کر سکتا ہے۔ موطا امام مالک رحمہ اللہ میں یہ 2 مرتبہ ہے، اس ترمذی میں یہی جملہ 3 مرتبہ نقل کیا گیا ہے، یعنی فذالکم الرباط کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اہتمام کی وجہ سے اس کا تکرار کیا گیا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.